ویرانہ ہوگا اور ادوم سنسان بیابان، کیونکہ انہوں نے بنی یہودا پر ظلم کیا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ یسوع شناسی کے مبارک نام میں پھر سے تمام مقدسین کی سلامتی ہو۔ آمین۔ عزیزو، جو پاک الفاظ ابھی ہم نے سنے بائبل مقدس میں سے اپنی روحانی ترقی کے لیے کہ مصر ویرانہ ہوگا، اگر پیدائش کی کتاب کے سٹارٹ کو ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی۔ یہاں پر لکھا ہے مصر ویرانہ ہوگا۔ یہ جو ویرانی اور سنسانی ہے، ویران اور سنسان، یہ ابلیس کو تشبیہ دیتی ہے۔ یہ جو الفاظ ہے یہ ابلیس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ زندگیاں جن کے اندر سے خوشی ختم ہو جاتی ہے، سیڈنس آ جاتی ہے، مایوسی آ جاتی ہے، یہ ابلیس کی طرف سے ایسا ہوتا ہے۔ کچھ انسان سے ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، انسان گناہوں میں گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی زندگی کے اندر ویرانی آ جاتی ہے۔ کیونکہ خدا تو کبھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ خدا کیا چاہتا ہے کہ ہر شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ آپ یا میں، اگر ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم نے خدا کے ساتھ چلنے کی وجہ سے بے شمار اگر قربانیاں دی ہیں، اگر ہم اپنا ٹائم خدا کو دیتے ہیں، تو عزیزو یاد رکھیں آپ اور میں، ہم خدا کے نوٹس میں ہیں۔ کبھی مت سوچیں کہ میں خدا کے ساتھ چل رہا ہوں، مجھے کیا مل رہا ہے، کیا مجھے فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ خدا آپ کو بلیس کرے گا۔ آپ کا خدا کے ساتھ جو چلنا ہے، ایک دن ارسلان یہاں پر شاید کچھ بیج لے کر آئے تو میں ان کے لیے پرے کر رہا تھا، اور میرے منہ میں خدا پاک انہوں نے یہ الفاظ ڈالے کہ کچھ انسان ہدیے بیج نادانی کی حالت میں اس عظیم بادشاہ کے قدموں میں بو دیتا ہے، جس کا اجر خدا ہماری نسلوں میں شامل کر دیتا ہے۔ داؤد بادشاہ پرستار تھا، دل سے پرستش کرتا تھا۔ کبھی داؤد بادشاہ نے نہیں یہ سوال کیا تھا کہ میں تڑکے صبح سویرے اٹھ کر میں یہوہ خدا کی اس خدا کی پرستش کرتا ہوں جو کبھی میری آنکھوں کو نظر نہیں آیا۔ کیونکہ سٹارٹنگ میں جب وہ چھوٹا تھا ورشپ کرتا ہوگا، اس وقت تو خدا اسے نہیں نظر آتا ہوگا، لیکن اس نے کبھی گلہ نہیں کیا۔ وہ نادانی کی حالت میں لگا رہا خدا کے ساتھ۔ ایک وقت آیا، خدا نے نہ صرف اسے بلیس کیا، بلکہ داؤد بادشاہ سے خدا نے کہا کہ تیرے خاندان سے، تیرے گھرانے سے کبھی بادشاہت ختم نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی برکت خدا کے ساتھ چلنے سے ہماری زندگیوں میں کچھ ایسی برکتیں آ جاتی ہیں جو ہماری نسلوں میں شامل ہو جاتی ہیں۔ جس طرح وہ لوگ جو ابلیس کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سانوں سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا، تو وہ ہوتا کیا ہے، ایک وقت آتا ہے انہوں نے بچے بھی جو لوگ ابلیس میں زندگی گزارتے ہیں، یعنی ایک شخص ہے وہ ڈرنک کرتا ہے، الکوہل یوز کرتا ہے، نشے میں دھت رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے اس کے بچے بھی نشے میں زندگی گزارتے ہیں، آگے پھر ان کے بچے بھی نشے میں زندگی گزارتے ہیں، نسل در نسل یہ قرض، یہ لعنت یہ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے۔ اور ایک شخص خدا کی حضوری میں نادانی کی حالت پہ، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے برکت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، وہ خدا کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے اس کی نسل سے خدا پھر خادم اور سورے پیدا کرتا ہے۔ خدا عزیزو ہر کام پر نگاہ کرتا ہے، جو آدم کام کرتا ہے
خدا نگاہ کرتا ہے. آپ کے اندر ہارٹ ہے، وہ دھڑکتا ہے، اس کے اندر فیلنگز ہے، اس کے اندر جذبات ہیں. کبھی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کبھی سلو ہو جاتی ہے. کبھی آپ نے غور کیا خدا کے اندر بھی دل ہے، خدا بھی دل رکھتا ہے. بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خدا کے پاس بھی خوبصورت ہارٹ ہے. خدا اس ہارٹ میں ہمارے لیے بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے. خدا کا دل دھڑکتا ہے ہمارے لیے. اگر خدا کے پاس دل ہے تو ضرور ہے کہ اس دل میں جذبات بھی پائے جاتے ہیں، ایموشنز اور فیلنگز اس ہارٹ کے اندر پائی جاتی ہیں. اور وہ دل جو ہے وہ رنجیدہ ہوتا ہے گناہ کو دیکھ کر. خدا کے دل کی بات کر رہا ہوں. گناہ کو دیکھ کر رنجیدہ ہوتا ہے. لکھا ہے مصر ویرانہ ہوگا اور ادوم سنسان بیابان، کیونکہ انہوں نے بنی یہودا پر کس پر ظلم کیا ہے؟ خدا کی بنتے قوم پر انہوں نے ظلم کیا ہے. یاد رکھیں ایمانداروں کو جو شخص ڈسٹرب کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، اس شخص کو خدا معاف نہیں کرتا. یہ کہنا ہے بنی اسرائیل قوم کو خدا نے کہا جو میری بنتے قوم کو چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. اور جیزس نے مسیحوں کے لیے صرف آنکھ کی قربانی نہیں دی بلکہ پورے بدن کی قربانی دی ہے. میں کہتا ہوں کہ جو بنی اسرائیل قوم کو برا بھلا کہتا ہے، جیزس نے کہا وہ میری آنکھ کو چھوتا ہے، میری آنکھ کو دکھی کرتا ہے. لیکن جو مسیحوں کو تنگ کرتا ہے وہ یسوع کے ساری باڈی کو تنگ کرتا ہے، کیونکہ مسیح جو ہے وہ یسوع کے بدن کا حصہ ہے. اس لیے کبھی آپ پریشان نہ ہو. اگر کوئی شخص آپ کو پریشان کرتا ہے کسی بھی طور سے، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی یہ کاؤنٹ کرتی ہیں. کئی دفعہ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی مقدسین واقعی بڑی عزت کے لائق ہے، بڑی ان کی ویلیو ہے، لیکن خود وہ انہیں تنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے الفاظوں سے، اپنی باتوں سے، اپنے کردار سے وہ انہیں تنگ کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے اگر کوئی شخص کسی طرح سے بھی آپ کو تنگ کرتا ہے، یعنی کہ آپ کو لائق پانی کی ضرورت ہے، آپ کے گھر میں کوئی شخص پانی آنے سے وہ ڈسٹربنس پیدا کر رہا ہے. یہ چھوٹا سا کام میں بتا رہا ہوں کہ پانی کی آپ کو ضرورت ہے، لیکن آپ کی گھر میں کوئی شخص رکاوٹ بنا ہوا ہے، پانی نہیں آ رہا. آپ کو لائٹ کی ضرورت ہے، کوئی شخص ڈسٹرب کر رہا ہے، آپ کے بجلی کے کنیکشن کو کوئی شخص ڈسٹرب کر رہا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایمانداروں کے ساتھ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو یاد رکھیں آپ اپنی آنکھوں سے، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تو اپنی اکھیاں دے نال حال دیکھیں گا شریرہ دا. چاہے وہ بڑے بڑے بول دے کہ ہم بھی پادری ہیں، کوئی پادری پدری نہیں. اور وہ لوگ تنگ کر رہے ہیں، یسوع کے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. اگر آپ انجیل پڑھنے میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں تو آپ مسیح کی بادشاہت میں کام کر رہے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیٹی جو ہے، یہ بیٹا جو ہے، اسے میں نے ڈسٹرب نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ یہ مسیح کے ساتھ چلتا ہے. اس کے وسیلے لاکھوں روحیں، انگنت روحیں نجات پائیں گی. تو آپ کی سوچ کو دیکھ کر خدا آپ کو بلیس کرے گا. یہ کتنی اچھی سوچ ہے کہ اس بیٹی یا اس بیٹے کے وسیلے لاکھوں لوگ نجات پائیں گے، وہ یسوع کو قبول کریں گے. خدا آپ کے ہارٹ اور آپ کی سوچ کو دیکھ کر آپ کو بلیس کرے گا. آپ کے وسیلے خدا کا کام نہیں ہو رہا. کچھ آپ کو پتہ ہے لوگ وہ فزیکلی بیمار ہوتے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن روزے دارا دے روزے کھلوا دے. خدا سوچ پر نگاہ کرتا ہے. کیسی ہے آپ کی سوچ؟ میں نے جیسے اسٹارٹ میں بولا کہ خدا کے پاس ہارٹ ہے، دل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ برین بھی خدا رکھتا ہے. خدا ہم میں اپنی سوچوں میں ہم کو رکھتا ہے اور ہمارے لیے خدا سوچتا ہے، تھنکنگ کرتا ہے. خدا ورک کرتا رہتا ہے ایمانداروں کے لیے. یہودا کے لوگوں کو، یہودا کے قبیلہ کو ستایا مصر کے لوگوں نے، تو اس لیے خدا نے پنش انہیں دے دی. عزیزو، جو خدا کی پنش ہوتی ہے کئی دفعہ انسان سمجھ نہیں پاتا. لائک ایک مثال میں دیتا ہوں. یہ ہیکل ہے جو ہم سب کی ہیکل ہے. ہیکل کبھی کسی کی پراپرٹی نہیں ہوتی، پادری دی پراپرٹی نہیں ہوتی.
हैकल जो मुकद्दस हैकल है वो खुदा की प्रॉपर्टी है। इसमें अगर पानी की, बिजली की, लाइट की या किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम है या कोई शख्स प्रॉब्लम पैदा कर रहा है तो याद रखें खुदा उस शख्स को वॉच कर रहा है। कई दफ़ा हम अपने बारे में सोचते हैं कि मुझे बड़ी गर्मी लगती है और हम अपने पंखे की फिक्र कर रहे हैं, मुझे बड़ी प्यास लगती है, हम अपने पानी की फिक्र कर रहे हैं। एक मैंने छोटी सी एग्जांपल दी है कि खुदा के काम में कोई शख्स किसी तरह से भी रुकावट बनता है, खुदा उसे पनिश करता है। कई दफा हम कहते हैं ना गॉड इज लव, खुदा मोहब्बत तो है, इसके साथ साथ खुदा अदालत भी करता है, आदल भी खुदा है। अगर खुदा अदालत ना करे तो लोग कहें खुदा तो बेइंसाफ है, लेकिन ऐसा नहीं है, खुदा अदल का खुदा है। आज हम जो सीख रहे हैं कि कभी भी जिंदगी में ईमानदारों के लिए आपका जिस्मानी तौर पर नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं, आपकी इज्जत डिस्टर्ब हो रही, कोई बात नहीं, लेकिन ईमानदारों के लिए आप ये बात सोचे कि ऐ शख्स ये इंसान है ना, इस बात को ना सोचे। आप ये देखें कि मैंने कलाम में डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करनी। एक शख्स के वसीले कलाम फैल रहा है, कोशिश करें आपके वसीले वो काम नहीं हो रहा, उसे प्रमोट करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोबाइल पर बैठ जाते हैं तो वो ऐसी वहाँ पर पोस्ट लगा देती हैं कि जो हज़ारों देखने वाले लोगों के लिए बरकत का सबब बनती है। वो देखते हैं, उन्हें बरकत मिलती है। उनके इस एक्ट से भी खुदा खुश है। कुछ लोग उनके अगेंस्ट हो जाते हैं, जो लोग उनके अगेंस्ट होते हैं खुदा उन्हें पनिश देगा, खुदा उन्हें सजा देगा। ये छोटी छोटी बातें हैं। कई दफ़ा सिर्फ हम एक ही चीज़ को सीखते हैं कि गॉड इज लव, खुदा मोहब्बत है, कल परसों भी हम सीख रहे थे, लेकिन इन चीज़ों से बाहर निकलकर खुदा हर तरह से सोच, सिर्फ खुदा मोहब्बत नहीं है, खुदा आदिल भी है। आप जो अमाल करते हैं, आप घर से निकले, चर्च में आए, क्या खुदा के आप नोटिस में नहीं? खुदा आपको जानता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मैंने ईमानदारों की जो सूरतें हैं वो हथेली के ऊपर, खुदा ने हाथों के ऊपर, ईमानदारों की जो सूरतें खुदा ने हाथों के ऊपर खोद रखी। खुदा हमें देखता है। और आगे लिखा हुआ है मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। ये भी पाक कलाम के पाक अल्फाज है। अगर आप खुदा की भेड़ें हैं, आपने दुनिया की बात को नहीं सुना, वो तुहानू डिस्टर्ब कर दे, ताना देने, परेशान करते हैं, आपने खुदा के साथ चलते रहना, खुदा की आवाज को सुने, आपको खुदा ब्लेस करेगा। अगर 20वीं आयत को पढ़े लिखे हैं, लेकिन यहूदा हमेशा आबाद और यरूशलेम पुष्ट दर पुष्ट कायम रहेगा। कितने खूबसूरत पाक अल्फाज है। आपको पता है जंग लगी हुई है यरूशलेम के अंदर, हम सुनती आते हैं कि जंगो जदल हो रही है, लेकिन अगर बाइबल मुकद्दस, हम तो देखें इस पाक जिंदा कलाम को मानते हैं, अगर बाइबल मुकद्दस में ये कहा गया है कि पुष्ट दर पुष्ट यरूशलेम आबाद रहेगा, तो फिर कैसे हो सकता है कि यरूशलेम तबाह हो जाए, यहूदी तबाह हो जाए, बनी इस्राएली तबाह हो जाए? हो नहीं सकता। चाहे अब के जो यहूदी मैं बात कर रहा हूँ वो मसीह के साथ वफादार है, लेकिन थोड़े, एक मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल देने लगा हूँ, लेकिन खुदा ने जो बुजुर्गों से, उनके बड़ों से, उनके आबाओ अजदाद से खुदा ने जो वादे किए हैं, बेसिकली खुदा उन वादों की लज रखता है, उन वादों के आगे खुदा खुद खड़ा हो जाता है। आप अगर आज चर्च में आ रहे हैं, जिंदगी तो वही है जो 70, 60, 70, 80 साल गुजर जाती है, शरीर की भी, ईमानदार की भी जिंदगी गुजर जाती है। आप या मैं जो हम चर्च के साथ जुड़े हैं, कलाम के साथ जुड़े हैं, याद रखें आप दुनिया में हो या ना हो, इस बात को अपने हार्ट में रख लें, आपकी जो नस्ल है वो भीख नहीं मांगेगी, आपकी नस्ल टुकड़े नहीं मांगेगी, हाथ नहीं फैलाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जिंदगी यीशु को दी है। आप वो काम कर रहे हैं, उसकी हजूरी में, उसके कदमों में आकर वो एक्ट कर रहे हैं जिसका अजर खुदा आपकी नस्लों में पैदा कर देगा। याद रखें, कोई शख्स भी आपको डिस्टर्ब करता है, परेशानी देता है, आप फिक्र ना करें, उसकी जो सारी बातें हैं वो आप जीसस को दे दिया करें। आप अपनी जुबान से भी उसे कुछ बुरा भला ना कहा करें।
آپ ان ساری باتوں کو یسوع کو دے دیا کریں. آپ کی جنگ پھر خدا کے بڑے بڑے ہاتھ لڑیں گے. خدا بہت بڑا ہے. میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے وہ شریر لوگ جو ایمانداروں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، اور وہ شریر اپنے منہ سے کبھی نہیں کہتے کہ ہم شریر ہیں، وہ کہتے ہیں بہت بڑے پادری ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کلام کو جاننے کے باوجود ایمانداروں کو دکھ دیتے ہیں مختلف طریقوں سے. میں نے اپنی آنکھوں سے ان کے حال کو دیکھا. ان کے گھروں میں سب سے پہلی جو پرابلم ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ان کے گھروں میں خوشی نہیں ہوتی. اور خوشی کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ان کے کچن کے اندر آٹا نہیں ہوتا. رزق کی کمی ہوگی. ایسے جو لوگ خدا کے لوگ کو ڈسٹرب کرتے ہیں نا، ان کے گھروں میں رزق کی پرابلم ہوتی ہے، رزق کی کمی ہوتی ہے. ایسی اسپرٹس ان کے گھروں میں آ جاتی ہے کیونکہ خدا دکھی ہوتا ہے، اور خدا پھر ابلیس کو کہتا ہے لگا لے اپنا زور. ہے تو یہ میرے بچے، لیکن ابھی تیرے بچے بنے ہیں، تیرے جو قانون کو، تیرے حکموں کو پورا کر رہے ہیں. اس لیے خدا پھر خاموش ہو جاتا ہے. پھر ابلیس ان کی زندگی میں آ کر ان کی خوشیوں کو چھینتا ہے. ان کے گھر میں رزق کی کمی آ جاتی ہے. پھر خوشیاں جاتی رہتی ہیں. وہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں سوچتے ہیں کہ آج کتوں پیسے ایسے منگنے ہیں. ایک دو دفعہ جڑے لوگ انہوں نے پیسے دے رہے دوبارہ نہیں دیں گے. کیوں؟ پتا انہوں نے پتہ ہے پیسے واپس نہیں کرتے، اکاؤنٹ نہیں کرتے. یاد رکھیے عزیزو، میں اس بات کو آج جو باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، یہ بڑی باریک سوچ کی باتیں ہیں. ان پر بھی ہم نے عمل کرنا ہے. خالی یہ نعرے نہیں لگاتے رہنا کہ گاڈ از لو، خدا محبت ہے. ضرور ہے خدا محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس بات پر بھی یاد رکھیے کہ آپ خدا کے لیے کیا کر رہے ہیں. آپ کی زندگی سے خدا کون سا، آپ کی زندگی سے کس طرح یسوع کے نام کو جلال مل رہا ہے. کیونکہ جزا اور اجر خدا کے پاس ہے. لکھا ہے لیکن یہودا ہمیشہ آباد. یہ جب الفاظ یہودا کے لوگ پڑھتے ہوں گے وہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ یہوہ خدا نے ہمارے لیے کہا ہے یہودا ہمیشہ آباد اور یروشلم پشت در پشت قائم رہے گا. اگر آپ بھی خدا کے ساتھ چلیں گے تو خدا آپ کو بھی کہے گا کہ یہ خاندان ہمیشہ قائم اور پشت در پشت آباد رہے گا. یہ لوگ آباد بھی رہیں گے اور پشت در پشت قائم بھی رہیں گے. اس کے لیے ہمارا خدا کے گھر میں آنا بڑا ضروری ہے. میں ہر روز بولتا ہوں، یہ میں اپنے فائدے کے لیے بالکل نہیں کہتا، یہ میں کسی ایک شخص کے فائدے کے لیے بھی نہیں کہتا. یہ میں کلام کی باتیں کلیسیا تک پہنچاتا ہوں تاکہ ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے بھی جہاں تک آواز جاتی وہ بھی سنیں کہ خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلنا بڑی مبارک بات ہے. تو وفادار لوگ خدا بڑے پسند کرتے ہیں. ہر وہ کام ضروری نہیں کہ آپ یہاں پر آ کر کلام سنائیں تو پھر آپ کہیں جی مجھے خدا اجر دے گا. ایسا نہیں. آپ چرچ میں بیٹھیں، کوئی بزرگ شخص آ گیا، آپ اپنی سیٹ سے اٹھ جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں بابا جی اتنے بیٹھیں، ماں جی آپ یہاں پر بیٹھیں، یہ بھی بہت بڑی برکت ہے. کئی دفعہ آپ ہوتی ہے اکڑے رہنے تو جب اسی کسی نے جگہ دینی ہے تو وہ بھی بلیسنگ ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خدا کے نوٹس میں ہوتی ہیں. خدا جانتا ہے کہ اس میرے بیٹے نے اس شخص کو جگہ دی تاکہ وہ بھی کلام سنے. بیسیکلی چاہے ہم اس شخص کو آنر نہیں دے رہے لیکن ہم کلام کو عزت دے رہے ہوتے ہیں. ہر اچھی سوچ کو خدا پسند کرتا ہے. ہر اچھی سوچ کو خدا پسند کرتا ہے. آپ انجیل کے لیے کسی بھی طرح سے آسانی پیدا کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ یہاں پر آ کر کلام سنائیں. ایک دن آئے گا آپ بھی یہاں پر آ کر کلام سنائیں. لیکن اگر آپ وہ بچے جیسے چرچ میں آ کر چیئر سیٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، بوا جی یہ لوگ کو آگے پیچھے بٹھا رہے ہیں اچھے طریقے سے، باہر وہ ہمارے گارڈز ہیں جیسے بڑے بڑے عطا بھائی بیٹھے ہیں، کوئی شخص آتا ہے انہیں واچ کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی خدا نوٹ کرتا ہے. یہ کبھی مت سوچے خدا ایڈا بڑا ہے تو نکے نکے چیزوں میں کس طرح نوٹ کرتا ہے. خدا نوٹ کرتا ہے. اگر اتنا بڑا خدا ایک مٹھی بھر دل میں آ سکتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی نوٹ کر سکتا ہے.
اس لیے آپ ہر وہ کام جو آپ روح زمین پر کرتے ہیں روز یاد رکھا کریں، کیا میں نے آج کے دن یسوع کے نام کو جلال دیا؟ اپنی زندگی سے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے کیا میں نے یسوع کے نام کو جلال دیا؟ کیا میرے وسیلے یسوع کے نام کو جلال ملا؟ آج کل بچے ہمارے جو بچے ہیں آنے والے وقت میں سمجھتا ہوں کہ میری جگہ پر خدا انہیں کھڑا کرنے والا ہے، اس کے لیے انہیں خدا تیار کر رہا ہے، تو وہ آج کل یوٹیوب چینل کا چرچ میں کام کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کے دل میں ایک تھاٹ ہے کہ ایسی پادری واسطے نہیں کرتے، ایسی کلیسیا واسطے نہیں کرتے۔ ان کے اندر ایک بوجھ خدا نے پیدا کر دیا کہ شاید ان کے کام کرنے سے کوئی بھٹکی روح بچ جائے، ایک ہی روح بچ جائے۔ ویسے تو خدا نے لکھا روح بچانے، ایک ہی روح بچ جائے۔ میں آج بات کر رہا تھا بھائی سے کہ جب ابدی نجات چرچ آفیشل کے نام سے ہم نے چینل لانچ کیا تو ہمارے دل میں ایک بوجھ تھا کہ اس چینل کے وسیلے لوگ کلام سنیں اور روحی نجات پائے۔ اس چینل کو جب بنایا تو ہمارے دل میں بوجھ کیا تھا کہ لوگ کلام سنیں اور روحی نجات پائے۔ اور ایک میں نے گواہی بڑی زبردست لاسٹ ٹائم دی تھی کہ کلام کو سن کر ایک خاتون نے کال کی، اس نے کہا میری زندگی گناہ کی حالت میں اور گناہوں میں میں ڈوبی ہوئی تھی، آپ کے میسج کے وسیلے آپ کلام سنا رہے تھے تو کلام کی تشریح نے میری زندگی بدل دی، میں نے گناہوں کا اقرار کیا، توبہ کی، میں یسوع کے قدموں میں آ گئی۔ زندہ گواہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اسی طرح ہر وہ کام لائک ایک شخص چرچ میں کسی جگہ پر پانی کا کولر پڑا ہے، وہ اٹھاتا ہے، اسے باہر ٹیبل پر رکھتا ہے تاکہ یہاں پر چرچ میں آنے والے لوگ پانی پئیں، تو خدا اس کی سوچ کو دیکھے گا تو خدا اسے برکت دے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، باریک باریک باتیں میں آج آپ کے اس لیے ایگزامپل کے طور پر گائیڈ کر رہا ہوں کہ آپ ہر وہ کام جو روح زمین پر کرتی ہے اس سوچ سے کیا کریں کہ اس سے خدا کو فائدہ ہوگا۔ ایک شخص اپنے گھر میں روشن دان رکھتا ہے تو روشن دان رکھنے جب وہ رکھتا ہے باہر تو وہ کوئی سے پوچھتا ہے کیوں آپ نے یہ روشن دان باہر رکھا ہے؟ ہوا شہوا کے لیے؟ وہ کہتا ہے نہیں، جدو چرچ گرجا لگے کرے گا ایتھو آواز بھی ساڑھے کار آوے کرے گیتاں دی، تو خدا پسند کرتا ہے کہ اس نیت سے انہوں نے ونڈو رکھی کہ جب ورشپ ہوا کریں گی گرجے میں، چرچ میں، تو چرچ سے آواز ہمارے گھر میں آیا کرے گی۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں پرستی کے بعد ساڑھے کار کیوں آ رہے ہیں؟ تو کچھ دیکھیے ایسی بھی بیٹیاں بیٹے جن کے اندر یہ پیشن ہوتا ہے، یہ سوچ ہوتی ہے، تو جب آپ کی یہ سوچ ہوگی تو خدا ہمیشہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو قائم رکھے گا، حالات کیسے بھی پیدا ہو جائے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب کووڈ آیا تو کرونا وائرس کے ڈیز کے اندر ہر گھر میں مذبح پر کھڑے ہو کر کلام پر ہاتھ رکھ کر یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، ہر گھر میں تقریباً کرونا وائرس کی باتیں ہوتی تھی۔ ساڑھے کار سے ایک دن میں تا بھائی کرونا دے گلا نہیں رہے، ایک دن پتہ ہی نہیں لگا۔ خدا نے ان ڈیز میں کھانا بھی دیا، ان ڈیز میں سارا کچھ ہوتا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے خادم زیادہ دعا میں ٹھہرنا شروع ہو گئے۔ پہلے بار جیسے منادی پر آنا جانا تھا چرچز میں، اس وقت گھر میں زیادہ دعا میں نیوز چینل ڈیڈی نے سختی سے منع کیا تھا کار چلی دیکھنا، کیونکہ ایک ٹینشن پیدا ہو گیا، جڑے خبریں تو سن رہے کرونا ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ میں ایمان رکھتا ہوں نیوز کو سننا بری بات نہیں، ایک ویسے میں سمپل سی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ جب مسیح کے ساتھ چلتے ہیں تو پریشانی والی بات نہیں کہ کوئی وبا آپ کے دل میں یہ بات آ جائے کہ یہ وبا مجھے بیمار کرے گی، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یروشلم یعنی ایماندار لوگ، ان کا گھر، ان کا شہر ہمیشہ قائم رہے گا، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ آپ خالص نیت سے اس کی ہیکل میں، اس کے گھر میں آتی ہیں تو خدا آپ کو ہمیشہ شادمان رکھے گا، آپ کا گھر نہیں اجڑے گا، حالات کیسے بھی ہیں۔ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ایمان رکھو گڈی تباہ ہوگی، میں نے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا یسوع نے وعدہ کیا ہے۔ جہاز میں بیٹھے جہاز خراب ہو گیا ہے، آپ کو نہیں کچھ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے وعدہ کیا ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا وعدوں کا سچا ہے۔ خدا جو وعدے کرتا ہے، ابراہم سے خدا نے وعدہ کیے،
वो बेशुमार वादे किए और एक वादा ये भी खुदा ने किया कि मैं तेरी औलाद को आसमान के स्टार्स और ज़मीन की जो सैंड है, रेत के ज़रात की माने तेरी औलाद को बढ़ा दूंगा। तो आज ऐसा ही है, दुनिया दे हर कोने कोने दे यहूदी फैले हुए, अभी वो इकट्ठे हो रहे। खुदा ने जिसके साथ भी वादा किया खुदा ने पूरा किया। आज भी ईमानदारों के साथ वादा है। आपका जो टाइम चर्च में गुजरता है, उसकी हजूरी में गुजरता है, वो बेफजूल नहीं है। आज मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ, इसके बाद और सरमन हम सीखा करेंगे। आज आखिरी दफा बता रहा हूँ, आपका उसके घर में आना बिल्कुल बेफजूल नहीं है, खुदा के नोटिस में है। और एक दिन आएगा, आपको भी खुदा कहेगा कि ये मेरे लोग, जैसे यहूदा के बारे में ये खुदा ने कहा, ये मेरे लोग हमेशा आबाद और पुश्त दर पुश्त ये लोग मेरे कायम रहेंगे। खुदा के साथ चलना जो है ये बहुत मुकद्दस बात है। जब मैं फुल टाइम खुदा ने मुझे खिदमत के लिए चुना, तो मेरे डैडी ने, आज भी मुझे याद है, उन्होंने एक बात की कि बेटे, खुदा ने तेरी पुश्तों को बदल दिया, तू मेरा बेटा है, हमारी दुआओं के वसीले खुदा ने तुझे चुना, लेकिन तेरे आगे जो नस्लें हैं, पुश्तें हैं, खुदा ने वो बदल दी, तूने अपनी जिंदगी खुदा को दी है। इसी तरह अगर आपने खुदा को अपनी जिंदगी दी है तो खुदा आपको बहुत बरकत देगा। आइए आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे, सारे दुआ करेंगे। हर